الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جماعت حرم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے لاہور کی یادگار عمارتیں دوبارہ سے اس کے کچھ کام رہتا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ ہم پہلے لاہور کی یادگار عمارتوں کے بارے میں آپ کو پڑھا چکی، جس میں ہم نے لاہور کے بارے میں پڑھا کہ یہ پاکستان کا دوسرا شہر ہے، شاہی قلعے کے بارے میں پڑھا، بادشاہی مسجد کے بارے میں پڑھا۔ اس میں ہم نے لاہور کی ساری یادگار عمارتیں پڑھیں۔ تو بیٹا جی آج ہم نے اس کے بعد لاہور کی یادگار عمارتیں، میں نے آپ کو عنوان لکھوایا اور آپ کو ایک تصویر دی کہ کوئی سی بھی بادشاہی مسجد یا شاہی قلعے کی کوئی تصویر لگا کے آپ نے اس کے بارے میں 2 لائنز تحریر کرنی ہے۔ تو یقیناً آپ نے تحریر کی ہوں گی۔ تو اس کے بعد ہم نے املا اور مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے سوالات کے جوابات ہیں۔ چلیں جی سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک کو کھولیں، حاشیہ لگائیں، دن اور تاریخ لکھیں، پھر اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات لکھ کر اس کو آپ نے ڈبل انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے، لاہور کے شاہی قلعے کی تعمیر میں تقریباً کتنا عرصہ لگا؟ جواب، لاہور شاہی قلعے کی تعمیر میں تقریباً 100 سال تک کا عرصہ لگا۔ کتنا عرصہ لگا؟ 100 سال تک کا عرصہ لگا۔ آگے دیکھیے گا سوال نمبر 2، شاہی قلعے کی تعمیر کن کن بادشاہوں کے دور میں ہوئی؟ تو بیٹا جی میں پہلے بھی آپ کو کروا چکی ہوں، ہم نے بلند خوانی کے دوران بھی کیا۔ شاہی قلعے کی تعمیر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور عالمگیر جیسے بادشاہوں کے دور میں ہوئی۔ پھر آگے دیکھیے گا سوال نمبر 3، شاہی قلعے کی کون کون سی جگہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو ہم نے بلند خوانی میں بھی پڑھا تھا، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا شاہی قلعے کی سیر کو جائیے گا اور وہاں دیکھیے گا کہ کون کون سی جگہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ چلیں جی ہم جواب لکھتے ہیں اپنا۔ شاہی قلعے میں دیوان عام، دیوان خاص، نولکھا، جھروکا، خوابگاہ، باغات، فوارے، راہداریاں سب جگہیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی آگے آئیے گا سوال نمبر 4 کی طرف۔ لاہور شہر کا تعارف 2 سطور میں تحریر کیجیے۔ جی بیٹا جی جواب، لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہ صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ اور تاریخی شہر ہے، اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ ہمارا لاہور کا تعارف ہو گیا۔ آگے دیکھیے گا لاہور کے تاریخی مقامات کی فہرست بنائیں۔ وہی فہرست ہے جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی۔ لاہور کے تاریخی مقامات شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، شالامار باغ، نور جہاں اور جہانگیر کا مقبرہ وغیرہ ہے۔ تو بیٹا جی آخر میں آپ نے ختمہ لائن ضرور لگانی ہے، اپنا دھیان رکھیے گا، کام کو بڑے اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ جی بیٹا جی ہم اپنے اگلے کام کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا کام ہے اردو گرامر۔ بیٹا جی اردو گرامر میں آج ہم نے اپنا اردو بی کا کام کرنا ہے۔ اردو ورک بک کھولیں، سب سے پہلے دن اور تاریخ کا استعمال کرنا ہے آپ نے۔ جی بیٹا جی سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر 9 کھولنا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں آج ہم نے جو کرنا ہے وہ ہماری جملے کی اقسام ہے۔ بیٹا جی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جملہ کیا ہے۔ جملہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا معنی مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، یعنی بامعنی مجموعہ جس کا سمجھ میں آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہلاتے ہیں۔ جیسے احمد سوتا ہے، تم کھیلتے ہو، تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جملے کی اقسام ٹھیک ہے پڑھنی ہے۔ جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیے گا جملے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی مثبت جملہ، دوسرا منفی جملہ، تیسرا سوالیہ جملہ۔ بیٹا جی مثبت جملہ ایسا جملہ جو سادہ جملہ ہو اور آخر میں اس کے ختمہ نشان آتا ہو۔ منفی جملہ ایسا جملہ جس میں نہیں اور نہ کا استعمال ہوتا ہو، اور سوالیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، کیوں، کیسے، کب وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوں اور آخر میں سوالیہ علامت آتی ہو۔ تو بیٹا جی آج ہم صفحہ نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہمارا اعادہ، یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے ہم نے اعادہ کرنا ہے۔ دیکھیے گا سوال ہے، دیے ہوئے جملوں میں مثبت، منفی یا سوالیہ جملے ہیں، ان کے سامنے مثبت، منفی یا سوالیہ کے گرد دائرہ لگا دیں۔ ایک مثال بھی دے دی گئی ہے، یعنی انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ پہلا جملہ، بچے نے دودھ نہیں پیا تھا، تو اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہو وہ کون سا جملہ ہے؟ منفی جملہ۔ تو منفی پہ ہم نے سرکل کر دیا۔ آگے جملہ نمبر 2، کیا سب لڑکے کھیل رہے تھے؟ اس میں سوالیہ نشان کی علامت آئی اور
سوال آیا تو یہ ہمارا سوالیہ بن گیا۔ اسی طرح ہم نے خوب دل لگا کر پڑھا، سادہ جملہ، ختمہ آیا مثبت۔ میں نے انعام حاصل کیا، سادہ جملہ، ختمہ کا نشان آیا اس لیے یہ بھی مثبت۔ آگے جملہ نمبر 5، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو بیٹا جی اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ کی علامت آئی ہے اس لیے یہ سوالیہ جملہ۔ آگے دیکھیے گا جملہ نمبر 6، یہ شرارت کس کی ہے؟ تو بیٹا جی اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کس کی شرارت ہے، تو اور سوالیہ علامت بھی آئی ہے اس لیے یہ سوالیہ جملہ۔ آگے دیکھیے گا لڑکیاں خوب محنت کرتی ہیں، تو بیٹا جی یہ سادہ جملہ ہے اس لیے یہ مثبت جملہ۔ لڑکے محنت نہیں کرتے، تو پہلے ہی بتا چکی ہوں نا اور نہیں کا استعمال جس جملے میں ہوتا ہے وہ منفی جملہ ہے اس لیے یہ منفی ہے۔ آگے دیکھیے گا تم نے میری کتاب کہاں رکھ دی؟ تو بیٹا جی سوال پوچھا جا رہا ہے اس لیے سوالیہ جملہ۔ اب یہ بھی کون آیا تھا، اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے، سوالیہ جملہ۔ دن اور تاریخ ضرور لگانی ہے۔ آگے دیکھیے گا صفحہ نمبر 10 پہ آئیے گا۔ صفحہ نمبر 10 میں بھی آپ نے سوال ہے، پہلے دن اور تاریخ لگا لیجئے گا جس بھی دن کو آپ کام کریں گے۔ دیے ہوئے جملے یا منفی ہیں یا سوالیہ، انہیں مثبت بنائیں، ایک مثال دی گئی ہے۔ اب ہمیں منفی یا سوالیہ جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے مثبت جملے یعنی سادہ جملوں میں لکھنا ہے اور ختمہ کی علامت استعمال کرنی ہے۔ جیسے پہلا جملہ گائے کا رنگ کالا نہیں ہے، تو اس کا مثبت جملہ ہوگا گائے کا رنگ کالا ہے، ختمہ کا نشان۔ آگے دیکھیے گا کیا بھینس گھاس کھاتی ہے؟ تو سادہ جملہ بھینس گھاس کھاتی ہے، بھینس گھاس کھاتی ہے، آخر میں ختمہ نشان۔ آگے بکری تیز نہیں دوڑتی، تو اس کو جب ہم مثبت میں کریں گے نہیں کو ختم کر دیں گے، بکری تیز دوڑتی ہے، ختمہ کا نشان۔ اسی طرح بیٹا جی یہ سارا آپ نے خود کوشش کرنی ہے، آپ خود کر سکیں۔ آگے دیکھیے گا مثبت، منفی اور سوالیہ جملے۔ دیے ہوئے جملوں کو منفی بنائیں جیسا کہ ایک مثال دی گئی ہے۔ مثبت جملے، یہ میری کتابیں ہیں، اس کو منفی میں کریں گے، منفی کا پہلے ہی میں آپ کو بتا چکی ہوں، نہیں اور نہ کا استعمال کریں گے، تو یہ میری کتابیں نہیں ہیں۔ ہم نے چائے پی، ہم نے چائے نہیں پی۔ بچے نے سبق یاد کیا، بچے نے سبق یاد نہیں کیا۔ اگلے صفحے کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 11 کی طرف۔ تو بیٹا جی ڈے اور دن یعنی اور تاریخ ضرور لکھیے گا۔ اور پھر آگے پرندہ تیز اڑتا ہے، تو ہم نے منفی جملہ بنانا ہے، پرندہ تیز نہیں اڑتا ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے دودھ نہیں دیتی ہے۔ کسان محنت کرتا ہے، کسان محنت نہیں کرتا ہے۔ بیٹا جی اسی طرح آپ نے سارے جملے خود تحریر کرنے ہیں۔ آگے دیکھیے گا دیے ہوئے جملوں کو سوالیہ بنائیں۔ مثبت جملے ہمیں دیے گئے ہیں، مثبت جملوں کو سوالیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیے گا پہلا جملہ یہ میری کتابیں ہیں، تو سوالیہ میں تبدیل کرنے کے لیے کیا یہ میری کتابیں ہیں، اور آخر میں سوالیہ نشان۔ ہم نے چائے پی، کیا ہم نے چائے پی، سوالیہ نشان۔ اسی طرح بچے نے سبق یاد کیا، کیا بچے نے سبق یاد کیا، آخر میں سوالیہ نشان۔ پرندہ تیز اڑتا ہے، کیا پرندہ تیز اڑتا ہے، آخر میں سوالیہ نشان۔ بیٹا جی اسی طرح آپ نے سارے جملے صفحہ نمبر 11 کے تحریر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے آئیے گا تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا جائزہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ ہمیشہ سے خود کرتے آئے ہیں، تو اس کو آپ نے غور سے عبارت کو پڑھنا ہے اور پھر اپنے سوالات کے جوابات کو تحریر کرنا ہے اور اپنے واٹس ایپ گروپ پر بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو چیک کر کے دوبارہ سے ملے گا۔ پھر بیٹا جی آپ نے صفحہ نمبر 28 پہ آ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کون سے صفحے پہ آنا ہے، صفحہ نمبر 28 پر۔ تو بیٹا جی صفحہ نمبر 28 پہ ضرب الامثال ہمارا کام ہے۔ ضرب المثل کیا ہوتی ہے؟ ضرب المثل ایسے مختصر جملے ہوتے ہیں جو ہم روز آپس میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال مثال دینے کے حوالے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے یہ دنیا کی ہر زبان میں پائی جاتی ہے، ہماری پیاری زبان اردو کا یہ بیش قیمت سرمایہ ہے۔ دیکھیے گا ضرب الامثال پہلی آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، تو اس کا مطلب سمجھیے گا جو چیز سامنے نہ ہو وہ قریب بھی ہو تو دور لگتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکلا دوسری مصیبت میں پھنسا، ٹھیک ہے نا، جب انسان نے ایک مصیبت سے نکل کے تو وہ کہتا ہے نا آسمان سے گرا اور کھجور سے میں اٹکا۔ آپ کاج مہا کاج، اپنے سے کیا گیا کام ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انار 100 بیمار، ایک چیز کے بہت سے طلبگار،
اسی طرح جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں رہیں وہیں کے طور طریقے اپنانے چاہیے، کہ جس بھی جگہ ہم جاتے ہیں ہمیں وہیں کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد 6 تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لڑائی ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان چپ رہے اور دوسرا بولتا رہے، کبھی ایسا پاسبل ہے نہیں۔ آگے دیکھیے گا، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، یعنی برے آدمی کے لیے مزید برائی کے سبب پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، گناہ گار کو ضرور سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چور ہے، وہ چوری کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی دن تو پکڑا جائے گا نا۔ اسی طرح الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں سے الجھنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری غلطی ہوتی ہے اور امی ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں تو ہم اپنی غلطی ماننے کے بجائے امی سے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، امی سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ ساری ہماری ضرب المثل ہیں جن کے مطلب ہیں، آپ نے ضرب المثال کو مطالب کے ساتھ سمجھنا اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔